وہ ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ریحان زیب کا، پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار رہے ہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی پر اٹیک کری ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میرا تو دوست تھا مرحوم، آخری ٹائم میرے پاس بھی آیا تھا، یہاں مجھے ملا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہے، افسوس ہے کہ سیاست میں اس قدر آگے نہیں چلے جانا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی حرکتیں ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں یہ سازش بھی ہو سکتی ہے الیکشن کے التوا کی، یہ سازش ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مشتعل ہو جائیں، باہر نکلیں تاکہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن پھر کیا جائے، فالس فلیگ آپریشن کیا جائے، اور اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست باشعور ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کے قاتلوں تک پہنچا جائے گا اور ان کے قاتلوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے سبی میں بھی تو ایک جلوس کے درمیان میں ہوا ہے، تو یہ بڑی قابل افسوس باتیں ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ عمران خان کا سائفر کیس جو ہے وہ جس میں انہیں 10 سال کی سزا ہوگی، بیسکلی یہ کیا ہے اور یہ کون سی ایلیگیشنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں 10 سال کی سزا دی گئی ہے؟ دیکھیں سائفر کیس تو بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس ملک میں کوئی انٹرنیشنل کوئی بھی ملک ہے وہ ہمارے ملک میں مداخلت نہ کرے، تو اس سے کوئی جرم تو نہیں ہے، بلکہ یہ پرائم منسٹر کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ یہ کہے۔ وکیلوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، وکیلوں کو سنا نہیں گیا، ہماری سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی، ہمارے گواہ نہیں آنے دیے گئے، تو اس طرح مقدمے کو چلانا اور اس میں سزا دینا بالکل ہی غلط ہے، ناانصافی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ صرف اس لیے سزا دی ہے تاکہ لوگوں کو ایک ڈیمورلائز کر سکیں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں لوگ مزید اٹھیں گے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں اور غصہ اور نفرت ہے، اور اس ظلم کا بدلہ انشاءاللہ وہ ووٹ سے لیں گے۔ توشہ خانہ والا کیس کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں لیں ان کے خلاف تو آج تک نہ مقدمہ بنا، اور اگر مقدمہ بنا بھی ہے تو وہ اس سست رفتاری کا شکار ہے جس کو 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کیس میں 25 دن کے اندر 6 تاریخ کو 6 جنوری کو فرد جرم عائد ہوتی ہے، 25 دن کے اندر سزا بھی سنا دی گئی۔ اس میں بھی وہی ہوا، وکیل باہر کھڑے ہوئے، اندر نہیں آنے دیا گیا، سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی، اور نہ صرف سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی بلکہ گواہان کی جو فہرست ہم نے دینی تھی یا جو کوئی پروسیس ہونا تھا قانونی طور پر وہ ہوا ہی نہیں۔ اس انصاف کا قتل سب کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ ہر ایک کو پتہ ہے۔ ہمارے ساتھ جتنی لوگ محبت سے پیش آتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، لیکن پولیس ہمارے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ ہمیں تو الیکشن مخالفین کے مقابلے میں نہیں لڑ رہے، ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں پولیس کو، ہمارے مخالفین پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کتنی غلط حرکت ہے۔ میں نے الیکشن کمیشن کو کل درخواست دی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ عوامی انقلاب آئے گا 8 فروری کو، لوگ دیکھنا، ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے عمران خان کو بھی انصاف دیں گے اور ملک میں نظام انصاف بھی بہتر کریں گے، قانون کی حکمرانی بھی ہوگی اور معاشی استحکام بھی لائیں گے۔ آج عمران خان کو چھوڑ دیں، اس نے کہا ہے نا مجھے صرف 1-2 دن کی مہلت دے دو، 1 دن مجھے جلسہ کرنے دو، پورے پاکستان اگر باہر نہ نکل آئے تو پھر بتانا، اس نے تو کہا ہے نا۔ لیکن یہ ڈرتے ہیں، اس کو عدالت تک نہیں آنے دیتے تاکہ لوگ نہ آ جائیں اس کو دیکھنے کے لیے۔